اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ ہمارا موضوع تھا نکاح، متعہ، طلاق اور حلالہ۔ اس میں نکاح اور متعہ کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی۔ آج میں طلاق کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ طلاق کا آپشن ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، بہت سارے دنیا میں مذہب ہیں جیسے عیسائیت اور ہندوازم کہ جس میں طلاق کا کوئی آپشن نہیں ہے، اور ہندوازم اجازت ہی نہیں دیتا طلاق کی۔ تو اس سے تو بہتر آپشن ہے کہ طلاق کا آپشن ہو، آدمی لاک اپ نہ ہو جائے، بلکہ کوئی ڈیڈ اینڈ پر پہنچنے کے بجائے اس کے لیے ایک راستہ ہو اگر میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں اسلام میں دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی، جس نکاح کے بعد جدائی 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ ہے طلاق کا، دوسرا طریقہ ہے خلع کا، اور تیسرا طریقہ ہے مبارات کا۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر جدائی چاہتا ہے، بیوی جدائی نہیں چاہتی۔ ایسی صورت میں جدائی ہو تو سکتی ہے، مگر شوہر کو مہر پورا ادا کرنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر جدائی نہیں چاہتا، لیکن بیوی چاہتی ہے کہ شوہر سے جدا ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں بیوی کو مہر معاف کرنا پڑتا ہے، اور اگر مہر پر ہی صرف نہ مان رہا ہو شوہر، تو وہ کچھ اور بھی پیسہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک طرح سے کہوں کہ دے گی اور جدا ہو جائے گی۔ تو بس فرق یہ ہوا کہ اس میں پیسہ کون دے رہا ہے۔ طلاق کی صورت میں مرد مہر کو ادا کرتا ہے، اور خلا کی صورت میں عورت مہر کو معاف کر دیتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں جدائی چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائیں، تو اس کو مبارات کہتے ہیں۔ اب آئیے میں صرف طلاق کی بات کروں، یعنی جس میں شوہر جدائی چاہ رہا ہے اور مہر دے رہا ہے۔ طلاق میں دیکھیے، ہم شیعوں اور سنیوں کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیات جلدی پیش کریں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ قرآن سے کس کا نظریہ میچ کرتا ہے۔ ہم شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو ایک تو اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ مثلا جس وقت طلاق دیا جائے اس وقت بیوی کا پاکیزگی کی حالت میں ہونا ضروری ہے، اور 2 عادل لوگوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مرد کا اگر غصے میں، جذبات میں آ کر کے وہ طلاق دے رہا ہے تو یہ بھی ایک طلاق نہیں مانا جائے گا۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر کے دے، تب ہی طلاق مانا جائے گا۔ کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر یہ ساری شرطیں پوری ہوئیں اور شوہر نے بیوی کو طلاق دیا، تو اب یہ نہیں ہوا کہ ابھی فوراً ہی جدائی ہو جائے، بلکہ ابھی ان کے لیے ایک گریس پیریڈ ٹائپ چیز ہے، ایک موقع ہے کہ ابھی بھی یہ سدھر جائیں یا میل ملاپ کر لیں۔ اس پیریڈ کو عدت کی مدت کہتے ہیں۔ یہ مدت تب تک ہوتی ہے کہ جب بیوی جیسے پاکیزگی کی حالت میں اسے طلاق دیا گیا، اس کے بعد وہ ایام حیض یعنی ماہواری میں نجس ہوگی، پھر دوبارہ پاک ہوگی، پھر نجس ہوگی، پھر جب پاک ہوگی تب تک یہ مدت چلتی ہے، جو لگ بھگ 2-2.5 مہینہ 3 مہینہ ہوتی ہے۔ اس دوران اگر 2-2.5 مہینے کے دوران شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی چھوڑو، میں نے طلاق دیا لیکن میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور پھر دونوں میل ملاپ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ میل ملاپ کریں گے تو انہیں نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر اس مدت کے دوران انہوں نے میل ملاپ نہیں کیا، یعنی شوہر نے رجوع نہیں کیا، تو پھر اسے نئے نکاح کی ضرورت پڑے گی اسی بیوی سے شادی کے لیے۔ اب ایسا اگر 2 بار ہو جائے، یعنی شوہر 2 بار طلاق دے، چاہے عدت کے دوران دوبارہ رجوع کر لے، چاہے عدت کے بعد رجوع کرے، 2 بار طلاق ہو جائے، تو اب یہ 2 بار تک تو اسے اجازت تھی کہ وہ رجوع کر لے، لیکن اب اگر تیسری بار بھی طلاق دے دیتا ہے تو اب رجوع نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت سے نکاح بھی نہیں کر سکتا بھی، بلکہ اس عورت کو ایک حلالہ کی ضرورت ہوگی۔ جو حلالہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زور زبردستی نہیں کر سکتا شوہر کہ اپنی بیوی سے کہے کہ ضرور تمہیں فلاں سے شادی کرنی ہے،
نہیں، جیسے ہی اس نے طلاق دیا تیسرا، اب بیوی آزاد ہے، وہ چاہے تو کبھی شادی کرے چاہے نہ کرے، جس سے چاہے کرے، یہ سب اب اس کی مرضی ہے۔ اور اگر شوہر اس کے اوپر زور زبردستی کرے اس کے بعد، تو وہ اس کا نکاح اگر وہ کرے گی بھی شوہر کی زور زبردستی سے کسی اور سے، تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ یہ ہمارا شیعوں کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اہل سنت حضرات، اس میں چاروں فقہ کے لوگ، حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، سب کے سب یہ مانتے ہیں کہ ایک ہی بار میں جو کام ہم 3 بار میں ہونا تھا وہ ایک ہی جھٹکے میں ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سٹنگ میں اگر 3 بار طلاق کہہ دیا تو وہ تینوں جو 2 مہینے کی بیچ کی مدت تھی سب نپٹ گئی ایک ہی میں، اور ایک ہی بار میں طلاق بائن یعنی ٹیمپریری کی جگہ پرماننٹ طلاق ایک ہی بار میں ہو جاتا ہے اگر طلاق 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 کہہ دیا جائے۔ میں آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے یہ، یعنی ڈرامہ اور ان سب میں بھی آپ نے شاید دیکھا ہو کہ وہ کوئی جو ہے وہ بندوق تانتا ہے، کوئی بدماش، کوئی ایسا انسان، اور وہ کسی کے اوپر بندوق تان کے کہتا ہے کہ میں 1 2 3 گنتی گنوں گا، اگر تم نے میری بات کو ہاں کیا تو میں مان جاؤں گا۔ ایسے ہی اور اگر وہ ایسا کرے کہ وہ بندوق اٹھائے اور فوراً ہی ایک جھٹکے میں کہہ دے 1 2 3، تو بیچارے کو موقع ہی نہیں ملا۔ کچھ ایسی سچویشن ہے اہل سنت حضرات کے 1 2 3 ایک ہی بار میں طلاق ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید کس چیز کو سپورٹ کرتا ہے، ہمارے پوائنٹ آف ویو کو یا اہل سنت حضرات کے پوائنٹ آف ویو کو۔ دیکھیے قرآن میں جو طلاق کی آیتیں آئی ہیں وہ بیسیکلی 3 سوروں میں آئی ہیں، ہے تو 4 سورے میں بھی ذکر، لیکن وہاں پر نبی کے، خاص نبی کے لیے حکم ہے طلاق کا، اور اس کے کچھ مسائل ہیں وہ میں یہاں نہیں پیش کر رہا ہوں، جو ہم سے ریلیٹڈ وہ میں بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 227 سے لے کر کے 236 تک، یہ لگ بھگ چند آیتیں بنتی ہوں گی، شاید 6-7۔ اسی طرح سورہ طلاق جو قرآن مجید کا 65واں سورہ ہے، اس میں بھی شروع میں پہلی آیت طلاق کے بارے میں۔ پھر سورہ احزاب جو کہ قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اس میں بھی کچھ آیات یعنی 49 نمبر آیت وہ طلاق کے بارے میں ہے۔ اب میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت سناتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر لوگ یا میاں بیوی طلاق کا ارادہ کریں تو اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جن عورتوں کو طلاق دے دیا گیا وہ انتظار کریں 3 پاکیزگی تک۔ جس پاکیزگی میں طلاق دیا گیا اس کے بعد ایک پاکیزگی آئے گی، اس کے بعد جو پاکیزگی آئے گی تب تک انتظار کریں، تب تک کسی اور سے شادی نہ کریں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ عورتیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کو چھپائیں، یعنی بتانا ہوگا اس وقت جب انہیں طلاق دیا گیا کہ میں حاملہ ہوں یا نہیں ہوں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں اسی مدت کے دوران لوٹا لیں اگر وہ سدھار چاہتے ہوں، یعنی وہ مدت کے دوران رجوع کر لیں، طلاق رجعی ہو جائے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں پر اسی طرح سے نیک یعنی نیک سلوک انہیں کرنا چاہیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ اللہ نے برتری دی ہے، یعنی طلاق کا حق مرد کو دیا ہے۔ ابھی یہاں پر بات نہیں ختم ہوئی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت حاوی اور سوجھ بوجھ حکمت والا ہے۔ آگے بات کہی جا رہی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق تو 2 بار ہوتا ہے۔ یہ 2 بار کون سا والا؟ رجعی، جس میں رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس دوران ان طلاقوں کے یعنی 2 طلاق کے دوران مرد کو حق ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے، اچھے ڈھنگ سے یا تو اپنی بیوی کو روک لے، رجوع کر لے، یا پھر اسے جانے دے، وہ بھی
نیکی کے ساتھ۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود اللہ، اور اے مردوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو تم نے انہیں دے دیا بطور مہر اور جو اور چیزیں تم نے عطا کر دیں جس وقت تم ان کے ساتھ میل ملاپ سے رہ رہے تھے تو ان کو واپس لو، یہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں قائم رکھ پاؤ گے، یعنی قانون کا پالن اور نہیں کر پاؤ گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہی، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ عورت اپنا مہر معاف کر دے، جو کہ اکثر بہت سے ہمارے ہاں یہ بڑی کامن چیز ہے کہ وہ معاف کر دیتی ہے عورت، حالانکہ میں نے جیسا بتایا تھا کہ اس نیت سے نکاح کرنا کہ میری بیوی میرا مہر معاف کر دے گی صحیح نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی یہ حدود ہیں، یہ قوانین ہیں، ان سے باہر نہ نکلو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی بنائی حدوں سے باہر نکلتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر تیسری بار بھی مرد عورت کو طلاق دے دے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، وہ بھی خوشی سے، اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں پر جو پہلے میاں بیوی تھے ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ پھر سے یہ ایک ساتھ شادی کر کے رہنے لگے۔ یہ تھی وہ کچھ آیات، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیعوں کا پوائنٹ آف ویو ہی قرآن سے سپورٹڈ ہے، یا الٹا کہوں ہم جو ہے وہ قرآن سے احکام لیتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں گڑھتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری طلاق کے بارے میں آج گفتگو، اور انشاءاللہ جو رہ گئی گفتگو حلالے کی وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں بات واضح ہو گئی ہوگی، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ میں مجھ سے الگ سے پوچھ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔